سب سے پہلے تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور آپ کا بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا. میں اورنگزیب سہروردی ہوں. بیسیکلی مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہوں اور ٹریننگز بھی کرواتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آئی ایم اے اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ آن ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، تو یہ بہت اہم ترین سوال ہے جو ہر ایک شخص کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے اور معاشرہ بھی پوچھتا ہے. اس لیے میں بڑی وضاحت سے اس کا جواب دینا چاہوں گا. کامیابی، ترقی، یہ سب معاملات ہیں کیا؟ دیکھیے، جہاں تک میرا زاویہ نگاہ ہے، میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا، جو بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سنی، کتابوں میں پڑھا، تو وہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ کامیابی یا ترقی کا زاویہ، معیار ہر ایک کے لیے مختلف ہے. ہمیں اپنے معیار کے مطابق دوسروں کی کامیابی کو جانچنا نہیں چاہیے. کامیابی کی اگر بیسک ڈیفینیشن کی جائے تو اپنے مقاصد کا دیے گئے معیار کے مطابق حصول اگر ہو جائے تو اس کو کامیابی کہتے ہیں. اب یہاں پہ دو چیزیں بہت اہم ہیں کامیابی کو ڈیفائن کرنے کے لیے. ایک تو مقصد، دوسرا اس کا معیار. ہر ایک کا مقصد ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کا معیار ڈیفرنٹ ہے. سو یہ ہمیں اپنے آپ سے سوچنا ہے، دیکھنا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت عام طرح کی زندگی گزارتے ہیں، بلکہ میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں، انہی کے حصول میں وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن اگر پوچھا جائے تو کامیابی ان کے لیے بھی ہے، لیکن وہ ہر ایک دوسرے کو اس معیار پہ نہیں رکھ سکتے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری کی پوری انسانیت کو بدل کے رکھ دیا، جنہوں نے پوری کی پوری ملکوں کی تاریخ اور ان کے سماج کو، اس کی سوسائٹی کو چینج کر کے رکھ دیا. ان کے مقاصد اس لحاظ سے تھے اور اس معیار کے مطابق تھے. ایسی کئی مثالیں ہیں. عبدالستار ایدھی ہیں جو کہ ہماری شان ہے ہمارے ملک کی. اسی طریقے سے کئی سائنسدان ہیں ہمارے، کئی سپورٹس والے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں کامیابی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے معیار ہر ایک کے لیے مختلف. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ میں اپنی کامیابی کے مقاصد کو اور اس کے معیار کو خود ڈیفائن کروں. کیونکہ اگر کوئی میرا گھر والا یا سوسائٹی والا میرے لیے کامیابی کے معیار مقرر کرے گا تو میری اونرشپ نہیں ہوگی اور میں اس میں دل و جان سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کروں گا. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے بہت ڈفرنٹ طرح کی زندگی گزاری جس میں بہت ساری اچیومنٹس میں کہوں گا کامیابی مجھے ابھی تک نہیں ملی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے ملک میں، اپنی سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ذہن سازی کر کے اس معاشرے کو تبدیل کرنا. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے میں دن رات کوشش کر رہا ہوں. اور اس کے لیے میں سب سے پہلے اپنی صلاحیتوں کو امپروو کرتا ہوں، اپنے آپ کو میں مضبوط کرتا ہوں، سو دیٹ میرے پاس جتنا بھی علم ہے، تجربہ ہے، جب میں دوسروں کے ساتھ شیئر کروں تو ان کی کامیابی کے حصول میں ان کو آسانی ملے. اس میں جو اصول میں نے دیکھے، اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، بہت ساری کتابیں اویلیبل ہیں، ویڈیوز اویلیبل ہیں. پاکستان میں بھی بہت سارے ٹرینرز، کنسلٹنٹس ہر وقت بات کرتے ہیں کہ کامیابی کے اصول کیا ہیں، کامیابی کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے. اس پہ تو بہت طویل بحث ہو سکتی ہے، کوئی 10، 15، 20 نہیں، کامیابی کے سینکڑوں اصول. لیکن اگر میں اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے اس کو سم اپ کروں تو وہ ترتیب کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ سب سے پہلے تو کامیابی کے لیے آپ کو زندگی کے تصور کے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کیوں دنیا میں آئے ہیں اور یہ لائف ہے کیا، قسمت کیا چیز ہے، زندگی کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہیں، پیسہ کیسے آتا ہے، محنت کیسے کرنی ہے. یہ پورا کانسیپٹ زندگی کا جب تک آپ کو کلیئر نہیں ہے، آپ کے لیے کامیابی کا حصول بالکل ایک عام اور سطحی رہے گا. دوسری بات، اس کی روشنی میں آپ کو بامقصدیت کی طرف جانا ہے. تو بامقصدیت میری زندگی کا دوسرا اصول رہا ہے کہ آپ نے اپنا کوئی ایک ایسا مقصد بنانا ہے جو آپ کی شخصیت کو، آپ کے ارادوں کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی سوچ کا عکاس ہو. اس میں پھر چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کریں گے. جو وہ چھوٹے اہداف حاصل ہوتے جائیں گے وہ اچیومنٹس ہیں، وہ کامیابی نہیں ہے، سکسیس نہیں ہے. سکسیس از دی الٹیمیٹ اچیومنٹ آف آل دوز آبجیکٹیوز اینڈ گولز. یہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ دیر سے صحیح لیکن سیکھا بہرحال، اور اس سے بہت زیادہ مجھے فوائد حاصل ہوئے. پھر مقصد اگر بڑا بنا لینا ہے تو وہ صرف کافی نہیں ہے. جس طریقے سے کئی موٹیویشنل سپیکرز میں نے سنا، دیکھا، کیونکہ میں سب کا بہت احترام کرتا ہوں. اونچا اڑو، اونچا سوچو، بڑے خواب دیکھو. بھائی یہ خالی بڑے خواب دیکھنا کافی نہیں ہے.
یہ بہت پہلا انیشیل سٹیپ ہے ان خوابوں کے حصول کے لیے. اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنا, اپنے آپ کو تیار کرنا اور تمام چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو کمر کسنا, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ورنہ جس طریقے سے کئی محاورے بھی ہیں کہ قبرستان میں اگر آپ جائیں تو کئی خواب وہاں پہ دفن ہوئے ہیں جو کہ عملیت نہیں پا سکے, مقصدیت نہیں پا سکے. سو تیسرا پوائنٹ آ گیا کہ اپنے آپ کو بھی اس کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے, صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگلی بات ہے خود انحصاری. دیکھیے, انسان کامیابی کے حصول کے لیے, اپنی معاشرتی زندگی کے لیے ایک سوشل اینیمل اس کو کہا گیا. انٹر ڈیپینڈنس, دوسروں پہ انحصار رہے گا. لیکن جتنے لوگوں نے بڑی کامیابیاں دنیا میں حاصل کی ہیں, یا تو وہ ٹوٹلی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے, اور اگر رہے بھی تو بہت کم انحصار کیا انہوں نے. اپنی صلاحیتوں پہ, اپنی محنت پہ, اپنی سوچ پہ انہوں نے زیادہ انحصار کیا تو انہیں کامیابی ملی. یہ چند ان سینکڑوں باتوں میں سے باتیں تھیں جو میں انٹرویو کے آغاز میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا تاکہ اس سے لوگوں کا انٹرسٹ بلڈ ہو اور وہ آگے ہماری بات سنیں. جی, جہاں تک اسکلز ڈیولپمنٹ کا سوال ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کا سوال ہے, تو کیپیسٹی بیسیکلی کیا ہے؟ کیپیسٹی وہ صلاحیت ہے, وہ ڈگری, وہ ایبلٹی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے نالج, اسکلز اور ایٹیچیوڈ کو انٹیگریٹ کر کے یوز کرتے ہیں اور کسی بھی کام کے لیے مناسب انداز میں استعمال کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے. بنا دیا گیا پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے 3-4 سٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں سب سے پہلا سٹیک ہولڈر ہے حکومت, دوسرا سٹیک ہولڈر ہے تعلیمی اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹس, اور تیسرا سٹیک ہولڈر خود نوجوان ہیں, طالب علم ہیں. بدقسمتی سے اپنا مؤثر رول ان تینوں میں سے کوئی ادا نہیں کر رہا. جہاں تک اداروں کا سوال ہے, اتنے ادارے اس وقت پاکستان میں حکومتی بھی اور غیر سرکاری بھی موجود ہیں کہ اگر ان کی لسٹ بنائی جائے تو پریشان ہو جائے انسان کہ اتنے سارے ادارے ہیں, پھر یہ پرابلم کیوں؟ سوال ہے ان کی آنیسٹی کا, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا, اور آپس میں مل کے کام کرنے کا جو نہیں ہو پا رہا. دوسرا سٹیک ہولڈرز ہیں یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے. یونیورسٹیز میں ٹوٹلی اس وقت نالج پہ, نالج شیئرنگ پہ, ڈگری پہ, نمبروں پہ توجہ دی جا رہی ہے, سکلز ڈیولپمنٹ پہ بالکل نہیں. میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں, اگر کوئی خوش قسمت یونیورسٹی ایسا کر رہی ہے تو وہ بڑی کامیابی کی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اور تیسری جو پرابلم ہے وہ خود نوجوان ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہر وقت حکومت اور ان اداروں پہ ساری کی ساری ذمہ داری ڈال کے خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں. جبکہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہم ذمہ داری خود نوجوانوں کی ہے کہ وہ مختلف مینٹرز کو ڈھونڈیں, مختلف اداروں کو ڈھونڈیں. اور ہر ادارے میں پیسہ نہیں چاہیے, کہیں پہ بہت نامنل فیسیں ہیں, کہیں پہ اسکالرشپس ہیں. اور میں تو اکثر نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو وقتی طور پہ ادھار لے کے بھی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کا کورس کرنا پڑے تو ضرور کیجیے. لیکن بدقسمتی سے یہ تینوں مین جو کمپوننٹ ہیں, تینوں مین سٹیک ہولڈر اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. اس کے لیے ابھی ایک اسکل ڈیولپمنٹ کی رپورٹ آئی ہے جس میں بہت ہی ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں کہ 78% مارکیٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ جو یونیورسٹی سے نکل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں ان کی اسکل سے مطمئن نہیں ہیں. لیکن خالی مطمئن نہ ہونا کافی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں جتنا بھی انفراسٹرکچر موجود ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. اس میں حکومت کی ذمہ داری تھوڑی زیادہ بنتی ہے. لیکن ساتھ ہی میں نوجوانوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ صرف حکومت پہ الزام دینا یا مواقع نہ ہونے کی شکایت کرنا بند کریں. ان کو اگر وہ سچے دل سے خلوص سے ڈھونڈیں گے تو کیپیسٹی بلڈنگ کے ادارے مل جائیں گے. ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی, یہ بھی آپ کا بہت اہم سوال ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ بہت عجیب و غریب اور غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا ہے. نوکریاں کم ہیں اور کئی امپلائیز کو ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے. دوسری طرف ہم اس کا آلٹرنیٹ بھی نہیں ڈھونڈتے. ون آف دا بیسٹ آلٹرنیٹ از اسٹارٹنگ یور اون بزنس تھرو انٹرپرینیورشپ. پہلی بات تو یہ.
دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو صرف ریچول کے طور پہ کریں گے تو اس میں روح ختم ہو جائے گی، اس کے اثرات آپ کو وہ نہیں ملیں گے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا انٹرپرینیورشپ ہو۔ تو پاکستان میں بھی انٹرپرینیورشپ کو ایک فیشن کے طور پہ ابھارا گیا اور پھر یہ ایک بز ورڈ بنا اور چاروں طرف چھا گیا، جس کی وجہ سے بجائے اس کے ملک کو اور انڈیویجولز کو فائدے ہونے کے الٹا نقصان ہوئے۔ لوگوں نے اپنے پیسے ضائع کیے، اپنا وقت ضائع کیا، اور ملک نے بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹی ویسٹ کی۔ اب اس کے آغاز میں جو آپ نے مجھ سے لاہ عمل پوچھا، تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرپرینور کا ورڈ آیا کہاں سے اور یہ ہے کیا۔ جن لوگوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا ان کے ذہن میں کیا تھا؟ اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انٹرپرینورشپ انترے سے نکلا ہے، جو کہ ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے گو بٹوین۔ بہت تیز، بہت چالاک، بہت ہوشیار شخص کے لیے یہ فرینچ میں بولا جاتا تھا، اور خاص طور پہ بادشاہوں کے لیے، فوجی جرنیلوں کے لیے بولا جاتا تھا یہ ورڈ۔ رچرڈ کینٹلن نام کے ایک صاحب تھے جنہوں نے 18ویں صدی میں اس ورڈ کو پہلی دفعہ بزنس میں استعمال کیا۔ ان کے ذہن میں پورا ایک خاکہ تھا۔ اس کے بعد جوزف شمپیٹر آئے جنہوں نے اس میں اور چیزوں کا، مثلا انوویشن کا اور رسک ٹیکنگ کا اضافہ کیا اور اس کو ایک شکل دی، جس کی حتمی جو ہے تکمیل وہ پیٹر ڈرکر نے کی اپنی کتاب انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ میں۔ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے آپ کو یہ فرق پتہ نہیں چلے گا کہ ایک عام بزنس مین میں اور انٹرپرینور میں فرق کیا ہے۔ سو انٹرپرینورشپ ایک سوچ کا نام ہے۔ اگر آپ اس کو کریٹو طریقے سے، انوویٹو طریقے سے بزنس کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں تو اس کو انٹرپرینورشپ کا پروسیس کہتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سمجھتا، نہ اس پہ بات کرتا ہے۔ اب جہاں تک سٹارٹ اپ کا سوال ہے، سٹارٹ اپ کے لیے آپ کو کچھ بیسک انفرادی صلاحیتیں چاہیے۔ سارے کا سارے سوالات اور ڈسکشن ہوتی ہے فنڈ کہاں سے آئے گا، کاروبار کون سا شروع کرنا ہے، اور بہت کم بات ہوتی ہے کہ آپ میں وہ صلاحیتیں ہیں جو آپ کو انٹرپرینور بنائیں گی یا نہیں بنائیں گی۔ رچرڈ ایل ڈیفٹ نام کے ایک بہت بڑے آتھر ہیں جن کی کتابیں بہت پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹیز میں، آرگنائزیشنل تھیوری اینڈ ڈیزائن ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی 5 سال کی ریسرچ سے بتایا کہ 82% بزنسز شروع ہونے کے 2 سال کے اندر اندر فلاپ ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت ساری انہوں نے ریزنز بتائیں کہ کیوں فلاپ ہو جاتے ہیں۔ ون آف دا ٹاپ ریزن واز کہ جو لوگ بھی کام شروع کرتے ہیں ان میں انٹرپرینوریل اور بزنس کرنے کی صلاحیتیں ہی نہیں ہوتی، ان میں بزنس ایکومن ہی نہیں ہوتا، اور وہ بھیڑ چال میں، شوق میں ادھار لے کے، ماں باپ سے پیسے لے کے، قرضہ لے کے کاروبار شروع کر دیتے ہیں، اور چونکہ ان میں وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی جو اس کاروبار کو لے کے چلیں، اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوسری اہم وجہ جو اپنے کیریئر میں نے دیکھی، میں بہت سارے مقابلوں میں ایز اے جج بھی شریک ہوتا ہوں، پراپر بزنس پلان کا نہ ہونا ہے۔ اب اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جناب جو کوئی پڑھا لکھا ہے، جو کوئی MBA ہے، وہ تو بزنس پلان بنا لے، اب جو ان پڑھ ہے یا کم پڑھا لکھا شخص ہے یا عورت ہے وہ کیا کرے؟ یقین کیجئے اس کے لیے بھی حکومتی کئی ایسے ادارے ہیں، پرائیویٹ کئی ایسے ادارے ہیں، ہم جیسے کئی ایسے کنسلٹنٹس ہیں جنہوں نے بیسک چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آسان زبان میں، اردو زبان میں وہ چیزیں بنائیں اور ان پڑھ مرد اور خواتین کو بتائیں۔ انہوں نے وہ چیزوں کو سمجھا، اپنا کام شروع کیا اور انتہائی کامیابی سے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ سو بزنس پلان، پراپر روڈ میپ کے بغیر آپ کوئی بھی سٹارٹ اپ شروع کریں وہ بلبلے کی طرح بنے گا اور اس کے بعد ٹھس ہو جائے گا۔ تیسری چیز کنسسٹنسی۔ جب بھی سٹارٹ اپس دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن ٹف ہو گیا ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، اتنا ٹائم گزر چکا ہے، مجھے کوئی پروفٹ نہیں مل رہا، میرے پاس گاڑیاں نہیں آ رہی ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دوران جو انٹرپرینور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ان حالات میں سے گزرتا ہے وہ میکسیمم پروفٹ کماتا ہے اور اس کے قدم جمتے ہیں۔ چوتھی چیز کیا کہ میں اس کا بات کا کنکلوڈ کروں گا کہ 90% سٹارٹ اپس اپنی صلاحیتوں، اپنی شوق اور اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق نہیں ہوتے۔ وہ دیکھا دیکھی دوسروں کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگوں نے کئی ورڈ یاد کر لیے ہوئے ہیں، لوگوں کے نام یاد کر لیے ہوئے ہیں، اسٹیو جابس، بل گیٹس۔ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے محنت کتنی کی اور وہ کمپیوٹر کے شوقین تھے، ان کو پیار تھا، اس لیے انہوں نے وہ بزنس شروع کیا۔
اکثر اوقات میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ پلیز اپنے ایپٹیچیوڈ اور اپنی شوق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق کاروبار شروع کریں تو سٹارٹ اپ ضرور چلے گا۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ملک کو ہمیں اون کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا ہمیں اس ملک کو اون کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری شناخت ہے۔ ہم دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ہماری یہ شناخت ختم نہیں ہو سکتی، مٹ ضرور سکتی ہے کہ نہ وہ ہمیں اون کریں اور نہ ہمارا ملک ہمارا ہو، تو اس سے بڑی فکر کی اور اس سے بڑی مصیبت کی بات نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، اس میں بھی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اپنا کردار بنتا ہے۔ سب سے پہلا آپ نے جو بہت اہم بات کی کہ ذہن سازی ہو چکی ہے اس طرح کی، ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے کنسسٹنٹ ایفرٹ کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلا رول امیڈیٹلی گورنمنٹ کا بنتا ہے کہ وہ اس طریقے کے اقدامات کرے کہ لوگوں کو یہیں پہ وہ تمام مواقع میسر ہوں تاکہ کم سے کم لوگ باہر جانے کے خواب دیکھیں۔ دوسری بات، انیبلنگ انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا جائے کہ جس نے جاب کرنی ہے، جس نے بزنس کرنا ہے، اس کو اسی کے مطابق ریسورسز اویلیبل ہو جائیں تاکہ اس کی باہر جانے کی لگن بھی تھوڑا سا کم ہو۔ اور تیسری بات، خود لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ باہر جا کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، باہر جا کے علم حاصل کرنے میں، لوگوں سے ملنے میں، تجربات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں اگر اپنے ملک میں آ کے وہ استعمال کریں گے تو ان کا بھی زیادہ فائدہ ہے اور ملک کا بھی زیادہ فائدہ ہے۔ لہٰذا اس بات کو بھی ایک چیلنج کے طور پہ سوسائٹی کو بھی لینا چاہیے، حکومت کو بھی لینا چاہیے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک گھر کے مکین آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کچھ عرصے بعد دیکھا تو وہ گھر کھنڈر بن چکا تھا۔ تو اگر اسی کانسیپٹ کو ملک کے اوپر لاگو کیا جائے تو حکومت کا بھی اس میں کام بنتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں، مواقع پیدا کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈیویجولز کا بھی کام ہے کہ وہ بھیڑ چال کا شکار ہو کے اپنے ملک کو چھوڑ کے، اور یہاں پہ بھی آپ یقین کیجئے اتنی اپرچونٹیز ہیں جس میں سب سے پہلے میڈیا نے تھوڑا سا نیگیٹو رول پلے کیا ہے کہ ہر وقت وہ بری خبریں، بری چیزیں لوگوں کو انفارم کرتے رہتے ہیں، جس سے ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ برین کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ دوسرا، ہم جس محفل میں، جس دفتر میں، جس گھر میں بیٹھے ہیں وہاں پہ نیگیٹیوٹی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، بہت مشکل حالات ہوتے جا رہے ہیں، ہم سب کو بھاگ جانا چاہیے۔ ہم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ اگر ہمارا دانا پانی اسی ملک میں رکھا ہے تو ہمارے لیے وہ زیادہ اذیت کی بات ہے کہ نہ ہمارا دل کر رہا ہے یہاں پہ رہنے کو اور نہ ہم باہر جا پا رہے ہیں۔ اس لیے میری ہر ایک سے درخواست یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ دیکھیں، بیٹھیں، لوگوں سے گائیڈنس لیں، یہاں پہ بھی بہت مواقع ہیں۔ باقی جہاں تک سوال ہے لوگوں کے رویوں کا، قانون کی عملداری نہ ہونے کا، تو وہ ہم نے کیا ہوا۔ اگر ہم فیصلہ کر لیں سدھرنے کا، ہم فیصلہ کر لیں اچھے رویے اپنانے کا، قانون کی پاسداری کرنے کا، تو یہ ملک بھی رشوت، سفارش اور نیپوٹزم سے پاک ہو سکتا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پورا ایک کمپلیٹ پیکج ہے جس کے ذریعے کیریئر، ترقی اور معاشی پہیہ چلتا ہے۔ نہ خالی سکلز پہ بات بن سکتی ہے، نہ خالی ڈگری پہ بات بن سکتی ہے، نہ کسی ایک چیز پہ انحصار پہ بات بن سکتی ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے 3 بنیادی چیزیں چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے: سائنس، کرافٹ اور آرٹ۔ سائنس آپ کو ملتی ہے ریسرچ پیپر سے اور کتابوں سے اور ڈگریوں سے، اس کام کا پورا سسٹمیٹک پروسیس آپ کو پتا چلتا ہے، اس کے بغیر بھی دنیا نہیں چل سکتی۔ کرافٹ ہے سکلز، خالی سائنس کا علم ہو جانا، پروسیسز کا علم ہو جانا کافی نہیں ہے، ان کو چلانا کیسے ہے، ان کو مینج کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کرافٹ یعنی سکلز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے آرٹ، جو کہ آپ کی ذاتی خداداد صلاحیت ہے، آپ کا تجربہ ہے، اس کو جب آپ سائنس اور کرافٹ کے ساتھ ملاتے ہیں تب ویلیو کریٹ ہوتی ہے اور تب کوئی کام ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جہاں تک آن لائن سکلز کا تعلق ہے، گھر بیٹھ کے کام کرنے کا تعلق ہے، آئی ٹی سکلز کا تعلق ہے، یہ ساری کی ساری ہارڈ سکلز ہیں اور کیریئر کے ایک خاص لیول تک ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
لیکن جو آپ اپنے کیریئر میں گرو کرتے ہیں سافٹ سکلز کی اہمیت بہت بڑھتی جاتی ہے، جس میں ایموشنل انٹیلیجنس ہے، جس میں ڈیسیژن میکنگ ہے، جس میں سب چیزیں، تو خالی ہارڈ سکل کے بیس پہ دنیا نہیں چل سکتی. دنیا نے سافٹ سکلز کے، ہارڈ سکلز کے بیس پہ چلنا ہے، کیونکہ آپ نے خالی ایک انٹری لیول نہیں رہنا. جو آپ کی ایج بڑھے گی، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس نے کیریئر میں گرو کرنا ہے. جب گرو کرنا ہے تو یہ جو ٹیکنیکل ہارڈ سکلز ہیں، ان کی اہمیت یا ان کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، کم ہوتی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سافٹ سکلز کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے. جہاں تک اس متھ کا تعلق ہے، جو دنیا میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ جی ڈگریز کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور سکلز پہ چلیں گے، اس میں میرے تجربے، میرے علم کے مطابق اور میرے خیالات کے مطابق کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے. کیوں کہ ڈگریاں بھی، سائنس بھی، چاہے فائنانس ہو، مارکیٹنگ ہو، آئی ٹی ہو، کمیونیکیشن ہو، آرٹ ہو، اس کی ایک سائنس ہے جو آپ کو کتابوں سے اور ڈگریوں سے ملے گی. یہ کہنے کے بعد جو میں اختتامی کلمات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کمال کیا بغیر ڈگریوں کے. اس لیے ڈگری لازم و ملزوم نہیں ہے. اگر آپ بہت آؤٹ سٹینڈنگ ہیں، اگر آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں، اگر آپ بہت زیادہ انوویٹو مائنڈ کے ہیں، تو آپ کمال کر سکتے ہیں اپنی سکلز اور اپنے آرٹ کے بیس پہ ڈگری کے بغیر بھی. لیکن خالی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ڈگری نہ لینا اور جسٹیفائی کرنا کہ نہیں جی آج کل ڈگریوں کا زمانہ نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے ایک دیوانے کا خواب ہے. جی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں: سائنس، کرافٹ اور آرٹ. اسی طریقے سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کریں تو 3 چیزیں اور آ جاتی ہیں: نالج، سکلز اینڈ ایٹیٹیوڈ. ان 6 کی 6 چیزوں کو مناسب طریقے سے انٹیگریٹ کر کے استعمال کرنے کی صلاحیت کا نام ہے کیپیسٹی. اب جو آپ کی ایج، آپ کا تجربہ بڑھتا ہے، آپ کے چیلنجز بھی بڑھتے ہیں. اگر آپ اپنی کیپیسٹی کی حد کو بھی انکریز نہیں کریں گے تو آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا اور آپ ناکامی کی طرف ریورس گیئر لگا لیں گے. کیپیسٹی بلڈنگ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی. اب وہ کیپیسٹی بلڈنگ سب سے پہلے انڈیویجول کو خود کرنی ہے. اس کو خود احساس ہونا چاہیے کہ اس کو کیا کیا چیزیں سائنس کی صورت میں، کرافٹ کی صورت میں سیکھنی ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ کیسے بہتر کرنا ہے، اور اس میں پھر اداروں کا اور حکومت کا کردار بھی آ جاتا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ میں، اسکل ڈیولپمنٹ میں ہم بہت ویک ہیں، اور میں ہر ایک کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز دوسروں پہ جواز دینے اور الزام لگانے کی بجائے خود سے اپنی کمر کسیں اور اپنے آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ، کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف توجہ دیں.